وہ کون سا جادوگر تھا جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، اور اس نے سونے کا بچھڑا بنا کر کیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو بآسانی مل سکے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی رحمتیں اور برکتیں نازل کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ان پر اپنا عذاب نازل کرتا تو وہ فوراً سمجھ جاتے اور معافی مانگنے لگ جاتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنا عذاب ہٹاتا تو وہ فوراً منکر ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کے زیادہ تر واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تحریر کیے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ سامری جادوگر کا بھی ہے۔ سامری جادوگر اس دور میں پیدا ہوا تھا جس دور میں فرعون نے اپنی سلطنت میں حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو اپنی سلطنت میں جگہ جگہ پھیلا دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کریں۔ جب سامری پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کے قتل ہونے کے ڈر سے اسے غار میں بند کر دیا تھا اور وہاں سے چلی آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس بچے کی پرورش کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار میں جاتے اور اس بچے کو اپنی شہادت والی انگلی چٹاتے جس میں سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ سامری جادوگر نے اسی غار میں پرورش پائی اور وہیں بڑا ہوا۔ سامری جادوگر کا اصلی نام موسیٰ تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، مگر وہ منکر ہوا اور جہنم واصل ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلایا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں جا بسے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب یعنی تورات عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے یعنی ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ دریا کو پار کرنے والے لوگوں میں سامری بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ کوہ طور پر جا کے 30 راتوں کا قیام کریں، وہاں عبادت کریں اور روزے رکھیں، اس کے بعد انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور ان سے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم ان کے فیصلے کرنا اور ان کا نظام سنبھالنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہیں وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اسی دوران شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ سامری جادوگر کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے خلاف بھڑکائے۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنا تمام سونا میرے حوالے کر دو تاکہ آگے سفر میں یہ تمہارے کام آئے، میں اس کی خود حفاظت کروں گا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا تمام سونا اس کے حوالے کر دیا۔ سامری نے ایک بٹی بنائی اور اس میں آگ جلائی اور اس نے ان لوگوں کا تمام سونا اس میں ڈال دیا۔ جب سامری جادوگر نے ان لوگوں کا سونا اس آگ میں ڈالا تو وہ پگھل گیا اور سامری کے جادو کی وجہ سے اس آگ میں سے ایک سونے کا بچھڑا نمودار ہوا۔ سامری کے پاس ایک خاص جگہ کی مٹی تھی، وہ مٹی اس جگہ کی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان تھے۔ اس نے وہ مٹی اس بچھڑے میں پھونک دی۔ جب اس نے وہ مٹی اس بچھڑے میں پھونکی تو وہ بچھڑا عام جانوروں کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ تو سامری جادوگر نے وہ بچھڑا بنی اسرائیل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ ہمارا خدا خود ہمارے پاس یہاں آیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بچھڑے کو بولتے ہوئے سنا تو وہ سب اس کی عبادت کرنے لگے۔ 12,000 لوگوں کے سوا سب لوگ اس کی عبادت کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔
کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کے روزے اور عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی، جو 10 مقدس تختیوں کی صورت میں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تختیوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کا ماحول تبدیل دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہے اور وہ ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو وہ انتہائی غضبناک ہو گئے اور انہوں نے غصے میں آ کر وہ 10 مقدس تختیاں زمین پر رکھیں اور اپنے بھائی کی طرف بڑھے اور انہیں داڑھی سے پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگے کہ اے ہارون، اب تم مجھے حساب دے۔ میں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تیرے حوالے کیا تھا اور تم سے کہا تھا کہ تم ان کا نظام سنبھالنا، تو یہ لوگ شرک میں کیسے مبتلا ہیں؟ یہ لوگ ایک بچھڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا تھا مگر یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنی منمانی کرتے رہے اور نیز مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے بھائی کو معاف کر دے۔ اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کو زندہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے اور اس عمل کے لیے معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری جادوگر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تو نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا؟ تو نے انہیں ایک باطل خدا کے پیچھے کیوں لگایا؟ اس پر سامری نے جواب دیا کہ مجھے میرے نفس نے اس کام کے لیے مجبور کر دیا تھا اور یہ میری فریب کاری ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس گائے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسے دریا میں پھینک دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بدعا دی، جس کی وجہ سے سامری کو ایک بیماری لگی اور وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اسی بیماری سے اس کی موت ہوئی۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔